ناظرین ظاہر ہے آپ کو پتا پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ٹیبل سٹوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہ کسی کو تھوڑی سی خبر ملے اور وہ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کے اندر مسالہ لگا کے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, زیادہ وہ جو اٹریکشن لینے کے لیے آئی بالز اٹیک کرنے کے لیے وہ مسالہ کو ضرورت سے زیادہ ہی ڈال دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا خیالی پلاؤ پکانا ہے تو پھر اس کے اندر دبا کے مسالے ڈالنا چاہیے. جی اڈیالہ جیل کے اندر جبانی پی ٹی آئی ظاہر ہے وہاں پہ قید ہے تو ادھر ملاقاتیں ہو گئی ہیں اور ملک کا سیاسی منظرنامہ چینج ہو رہا ہے. ویسے تو آج جو ہے بانی پی ٹی آئی کی بھی ملاقات ہوئی وہ ڈیورنگ اے کیس ہیئرنگ اور انہوں نے میڈیا کو کلیریفائی کر دی جی میری کسی بھی حکومتی عہدیدار سے ملاقات نہیں ہوئی. آپ بھی اس سٹوری پہ کام کر رہے تھے, کوئی بات ہوئی کسی سے؟ نے پہلے ڈیوٹی لگا دی تھی نا, وہ تو ان کی وضاحت بعد میں آ گئی تھی. اب وہ یہ ہے کہ بالکل چیک کیا جی, وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سی جی ایس نے ملے ہیں کوئی, لیکن سی جی ایس تو دور کی بات ہے, کوئی نمائندہ بھی حکومت کا فوج کا جا کے ملاقات نہیں ہوئی. تو بالکل یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے. اور کچھ ایسے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں لوگ, اور لیکن ایون کچھ کی وابستگی پی ٹی آئی سے بھی ہے, ایسا بھی ہے. ایک آدھ وہ ہے جس کا سوشل میڈیا آپ نے بنوایا وہ سب سے زیادہ وہی استعمال کر رہا ہے. یہ بات یہ تھی کہ اس کا پتہ مقصد کیا تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا ایک تو اہمیت دکھانا, اپنے ویوز لینا, اور تیسرا پی ایم ایل این کو پریشان کرنا, ان کی بدگمانی پیدا کرنا کہ تو ادھر پریشان ہو جانا. ویسے مطلب کوشش تو ہے نا, کامیابی ہو یا نہ ہو. آپ نے لیکن یہ نہیں ہے ان سے سوشل میڈیا والے سے کہ یار کی کر دو نا. اس میرے دوست کے بارے میں میرا اس کے ساتھ وائٹ فلیگ ہے, اس دوست کے ساتھ میرا وائٹ فلیگ ہے, تو میں اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتا, وہ میرے بارے میں بات نہیں کرتا. اچھا وہ دوست ہے میرا. تو چلیں ٹھیک ہو گیا, کلیریفائی. اچھا آگے ناظرین یہ جو ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو رنگنگ کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے ابھی ہم دیکھ رہے رؤف حسن صاحب بات کر رہے تھے, ان کے پاس کافی زیادہ وہ کلیمز ہیں کہ سیٹوں کے اوپر. ظاہر ہے طریقہ کار ایک ہی ہے کورٹس کے اندر, الیکشن ٹریبیونلز کے اندر, اس کے بعد ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ, آل دیٹ. سو اب یہ جو ہے میں دیکھ رہا تھا جو پاکستان مسلم لیگ نون والے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ اتنے تاندلی ہوئی ہے تو کے پیز نہیں ہوئی. یہ باس آفریدی صاحب انہوں نے بہت سی چیزیں نکالی ہوئی ہیں. کوئی ایک نون لیگ کے مسلم لیگ نواز کے ہیں, ایک اور بھی ان کی جو ہے وہ پی کے امیدوار تھے, انہوں نے تو بیلٹ پیپر نکال کے باہر رکھے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی سوالات اٹھ گئے ہیں, لیکن بات وہی ہے جہاں پر بھی دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں لوگ. اب ریمیڈی ان کے پاس لیگل ریمیڈی ہے. اب الیکشن ہو چکے ہیں, اس سے آگے کے پی کے اندر بھی اگر دھاندلی ہوئی ہے تو نہیں ہونی چاہیے, پنجاب کے اندر اگر دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہونی چاہیے, سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر جہاں پر بھی ہوا ہے رزلٹ اصلی آنا چاہیے. لیکن اب حقیقی رزلٹ لینے کا یا اپنے لیے اپنے جو ان کے ساتھ نقصان ہو چکا اس کا مداوع کرنے کے لیے لیگل فورمز موجود ہیں. انارکی کی طرف نہیں جانا چاہیے. بالکل صحیح. اور اپنے چینلز کو یوز کرتے ہوئے. اچھا چوہدری صاحب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ جو وفاقی حکومت کا آپ کو اب چہرہ آج تھوڑا سا نکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. چند صاحب نے تو ظاہر پیپلز پارٹی نے واضح کر دیا کہ جی وہ بیٹھیں گے حکومتی بینچز کے اوپر, حکومت کا حصہ نہیں ہونے دیں لیکن حکومت کا ساتھ دیں گے, ووٹ کریں گے. تو آپ کی نظر کے اندر کیونکہ ظاہر ہے چودھری غلام حسین دی لیجنڈ, آپ کی پروجیکشنز سیاست کے اوپر جو آپ کی گرفت ہے, اب تو ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم جناب اعلیٰ کے سوال کرنا ہی نہیں چودھری صاحب نے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ظاہر ہے 21 دن کے بعد 28 فروری تک جو ہے سمن ہونا ہی ہونا ہے نیشنل اسمبلی کا. ود ان فرسٹ ویک سارا جو حکومت سازی کا عمل ہے کمپلیٹ ہو جانا ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 5-7 مارچ کو آپ کس طرح کی حکومت اور کس طرح کا حکومتی ڈھانچہ دیکھ رہے ہیں, کون سی پارٹی کدھر کیا کس کو ملے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, ایک تو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کرنا اور ان کے فارم 45 کے مطابق ریزلٹس کو ایکسیپٹ کرنا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کارڈز میں نہیں ہے. ان کو اس طرح ہی روتے دھوتے چھوڑنا ہے اور عوام جو ہے وہ ایجیٹیٹڈ رہیں گے. نون لیگ کی جو گورنمنٹ بنے گی پی ٹی آئی کے یعنی مینڈیٹ کے برعکس, اور پیپلز پارٹی اپنی سیاسی غلطی کرنے جا رہی ہے کہ جی ہم اندر نہیں شامل ہوں گے, ہم باہر سے آپ کا پہرا دیں گے, اور اٹ ڈزنٹ ورک. اس نے ملک میں استحکام نہیں لے کے آنا. ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ چاہیے ملک کو, اور ملک کے عوام کو سکھ کا سانس آنا چاہیے, ریلیف فار دی کامن مین. ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی. ایک ہی طریقہ تھا کہ پریزیڈنٹ عارف علوی تمام 3-4 پارٹیوں کو بلاتے. مثلا اس کے لیے بہتر تھا, آج سے بہتر تھا پی ٹی آئی والوں کے لیے کہ وہ کہتے جی بلاول اپنی گورنمنٹ وہاں بنائیں, ہم اس کی حمایت کریں گے, اس کو گرنے نہیں دیں گے. پنجاب اور کے پی میں اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی بنا لے, بلوچستان میں بھی ملی جلی گورنمنٹ بن جائے. مرکز میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے ایک گورنمنٹ بنا کے چلائیں.
لیکن ادھر آئی نہیں پی ٹی آئی. تو اب جو ہوا ہے کہ نواز لیگ لیڈ بائی شہباز شریف گورنمنٹ بنا رہی ہے اور اس کو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کر رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ پولیٹیکل استحکام لے آئے گی ملک میں؟ مجھے بھی بڑی خواہش ہے کہ لے کے آئے، لیکن جس طرح انہوں نے 2 سال ملک کے ساتھ کیا ہے اور جس طرح فیتی کیا اور مخالفوں کے ساتھ حشر نشر کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ گورنمنٹ کسی قیمت پر بھی ملک میں استحکام لے کے آئے. اب مسلم لیگ نواز کی حکومت بن رہی ہے جس میں مسلم لیگ نواز کی حکومت بن رہی ہے جس میں پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہوں گے. اب ان کے پاس ایک اوپن پلیٹ فارم آیا ہے پرفارم کرنے کے لیے.